کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لڑکیاں یا شادی شدہ عورتیں ہمیشہ یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ مجھے سسرال میں عزت نہیں ملتی، میری ساس بہت بری ہے، نندیں مجھے پسند نہیں کرتی، میکے والے بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مسئلہ صرف کیا دوسروں میں ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ہم خود اپنی عزت کو آہستہ آہستہ خود ہی کم کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کا ولاگ بہت سینسیٹیو ہے لیکن بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، آج کے ولاگ میں میں کسی ایک رشتے کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، نہ ہی صرف سسرال والوں کو اور نہ ہی میکے والوں کو۔ آج ہم بات کریں گے ان حرکتوں کی جو اگر ایک عورت خود اپنا لے تو یقین مانے صرف سسرال ہی نہیں، میکے والے بھی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات سننے میں تو کافی سخت لگتی ہے، لیکن سچ اکثر کڑوا ہی ہوتا ہے، سخت ہی ہوتا ہے۔ عزت مانگی نہیں جاتی، عزت بنائی جاتی ہے، اور جب عورت اپنی قیمت خود گرا دیتی ہے تو پھر دنیا بھی اسے واپس ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کی عزت کریں، آپ کو ویلیو دیں، آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، تو پھر آج کا ولاگ لاسٹ سیکنڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک بات میں آپ خود کو پہچان لیں اور اپنی زندگی بدل لیں۔ تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی اور سب سے خطرناک حرکت جو ہوتی ہے نا، ہر بات کا رونا رونا، ہر بات پر شکایت، ہر وقت گلہ، ہر رشتے سے ناراضگی۔ اگر آپ ہر روز کال کر کے اپنی ماں کو، اپنے میکے والوں کو سسرال کی برائیاں سناتی ہیں، یا ہر محفل میں اپنی ساس، نند، دیور، شوہر کی کمپلینٹس کرتی رہتی ہیں، تو یقین مانے آج نہیں تو کل لوگ آپ کو مسئلے والی عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے سسرال کی بات اپنے میکے میں مت بتائیں، اپنے شوہر کو ڈی گریڈ مت کریں لوگوں کے سامنے۔ دوسری حرکت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے شوہر کو نیچا دکھانا، چاہے وہ میکے میں ہو یا سسرال میں۔ شوہر کی کمزوریاں سب کے سامنے بیان کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یا کہنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کی عزت کوئی تیسرا بھی نہیں کرتا۔ پھر آتی ہے جی تیسری حرکت، ہر وقت اپنا آپ بیچارہ دکھانا، ہر وقت یہ کہنا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، سب مجھے ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسی عورت سے نا لوگ پہلے ہمدردی کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو نا اس سے ایسے اکتاہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ چوتھی بہت غلط حرکت ہوتی ہے حد سے زیادہ بدتمیزی یا زبان کا تیز ہونا۔ چاہے آپ کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کی زبان میں تمیز نہیں ہے، لہجہ سخت ہے، آپ کی زبان میٹھی نہیں ہے، اور ہر بات کا جواب اگر آپ تیر بن کر نکالتی ہیں، تو پھر سسرال تو کیا، میکے والے بھی کہہ دیتے ہیں اس سے بات ہی مت کرو، یہ تو ہے ہی ایسی۔ پانچویں حرکت ہوتی ہے کمپیریزن، ہر وقت کا موازنہ۔ میری بہن کا شوہر ایسا ہے، فلانی نند کا گھر بہت اچھا ہے، میری کزن کے پاس یہ سب ہے۔ کمپیریزن نہ صرف ذہنی سکون ختم کرتا ہے بلکہ رشتوں کو بھی زہریلا بنا دیتا ہے۔ تو کمپیریزن سے بچیں، اپنا مقابلہ دوسروں سے مت کریں، اپنے آپ کا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کریں۔ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ چھٹی حرکت ہوتی ہے جی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا، گھر کا کام، بچوں کی پرورش یا رشتوں کو سنبھالنا، سب کچھ دوسروں پر ڈال دینا۔ ایسی عورت کو نا لوگ ذمہ دار نہیں بلکہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ساتویں حرکت ہوتی ہے ہر بات سوشل میڈیا پر ڈال دینا، شوہر سے لڑائی، ساس سے ناراضگی، گھر کے مسئلے، سب سٹیٹس سٹوری پوسٹ بن جائے نا، تو یہ سب دیکھ کر نا لوگ تو چپ رہتے ہیں، لیکن دل میں نا آپ کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اپنی ناراضگیاں، اپنی لڑائیاں اپنے آپ تک رکھیں، اپنے گھر تک رکھیں، ان چیزوں کو نا سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ آٹھویں حرکت ہوتی ہے جی شکر گزاری کا نہ ہونا، جو مل رہا ہے اس پر بھی رونا، جو نہیں ملا اس پر بھی شکایت۔ نہ سسرال اچھا لگتا ہے، نہ میکے والے اچھے لگتے ہیں۔ ایسی عورت کو نا اللہ بھی آزمائش پر آزمائش دیتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے نا اپنے اندر شکر گزاری لے کر آئیں۔ نویں حرکت ہوتی ہے جی ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہنا، ہر وقت موڈ آف کر کے رکھنا، تانے بازی، بات بات پر غصہ، ہر مسئلے کا حل صرف چیخنا۔ لوگ ایسی عورت سے نا دور رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور بہت اہم حرکت، خود کی سیلف رسپیکٹ کو بھول جانا، اپنی باؤنڈریز نہ رکھنا، ہر وقت برداشت کرنا، پھر اسی پر رونا، یا پھر حد سے زیادہ اچھی ہو جانا۔ یہ دونوں چیزیں نا آپ کی عزت بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ تو اپنی باؤنڈریز کو لازمی بنائیں، چاہے میکے میں چاہے سسرال میں ہیں، آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، کسی کو اپنے اوپر بات مت کرنے دیں۔ تو یہ ولاگ نا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ خود کو اٹھانے کے لیے تھا۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود اپنی قیمت پہچان لیں، اپنی زبان، رویوں اور فیصلوں کو ٹھیک کر لیں، تو پھر نہ صرف سسرال والے بلکہ میکے والے بھی آپ پر فخر کرتے ہیں۔ عزت صرف رشتے سے نہیں ملتی، عزت ملتی ہے کردار سے، اور جب عورت اپنا کردار مضبوط کر لیتی ہے نا،
تو پھر دنیا خود اس کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ تو ویڈیو کے اس آخری حصے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں سب سے پہلا رشتہ جو اسٹرانگ ہونا چاہیے وہ خود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو کمزور سمجھتی رہیں گی، ہر وقت دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتی رہیں گی، تو یقین مانیں نہ سسرال سدھرے گا اور نہ ہی میکے والوں سے رویہ بدلے گا۔ لوگ وہی رویہ رکھتے ہیں جو ہم انہیں رکھنے دیتے ہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے نہ زیادہ جھکنا ضروری ہے اور نہ ہی ہر بات پر لڑ جانا۔ بیچ کا راستہ ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ خاموشی بھی ایک حکمت ہوتی ہے اور بولنا بھی ایک ہنر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کب کتنا بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے۔ اگر آج آپ اس ویڈیو کے بعد صرف ایک غلط عادت بھی چھوڑ دیتی ہیں نا، صرف اپنی زبان کو نرم کر لیتی ہیں، صرف شکایت کی بجائے شکر کی عادت ڈال لیتی ہیں، تو یقین مانیں آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ خود ہی حل کر لیں گی۔ عورت تب ذلیل ہوتی ہے جب وہ اپنی قیمت خود بھول جاتی ہے، اور جب عورت اپنی قیمت یاد رکھ لینا تو پھر دنیا مجبور ہو جاتی ہے اس کی عزت کرنے پر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب غلطیاں صرف عورت کی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ اپنی غلطی ٹھیک کرنا سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں، اگر کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھ نم ہوئی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو بہتر بنانے کا موقع دے رہا ہے۔ اپنی قیمت کو پہچانیں، اپنی حدیں مقرر کریں، باؤنڈریز بنائیں اور اتنی سمجھدار بن جائیں کہ لوگ آپ کو کھونا افورڈ ہی نہ کر سکیں۔ یہی تھا جی آج کا ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔